بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وینس ایچ ٹی کی اس خصوصی نشریات رونق سحر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں سمر دعا اور میرے ساتھ موجود ہیں ساجد حسین صاحب۔ بہت شکریہ، اور نشریات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج بھی سحری ٹرانسمیشن میں کوشش ہوگی کہ ہمارے ساتھ خطیب بھی ہوں، نعت خواں بھی ہوں، علماء بھی ہوں۔ ہمیشہ کی طرح ہماری کوشش ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کی جو اسپیشل نشریات ہیں ان میں بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ جڑتے رہیں اور ذکر مصطفیٰ کو ہم آگے بڑھاتے رہیں۔ تعارف کرواتا چلوں، میرے ساتھ سیٹ پر موجود ہیں سید احمد بخاری صاحب۔ بخاری صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ ان کے ساتھ نعت خواں منقبت خواں غلام سعد قادری صاحب موجود ہیں۔ قادری صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ اور میرے سیدھے ہاتھ پر موجود ہیں اویس علی باسط صاحب، عبد الباسط صاحب جی، ان کے برابر میں موجود ہیں اویس علی حسینی۔ آپ تمام حاضرین کا شکریہ، نشریات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اویس علی احمد بخاری صاحب، چونکہ آپ کا بھی ایک سفر طویل تو نہیں لیکن نوجوانی میں ہی آپ نے دین کی چاہے تبلیغ ہو یا دین اسلام کے اور جو جتنے بھی کام ہیں ان میں آپ پیش ہیں، چاہے مدینے آنا جانا ہو آپ کا، تو بہت ہی فضیلت اور میں کہوں گا پراؤڈ کی بات ہے، اور ہر کسی کو زندگی میں رمضان بھی مبارک ملتا رہے اور وہ حج کے لیے عمرے کے لیے جاتا رہے۔ اور ایک ارسر اور بھی ہے، آج ہم کوشش کریں کہ اپنی نشریات میں صلہ رحمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا اس کے لیے احکامات ہیں، میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ اگر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے، مفہوم، جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اللہ پاک اس پر رحمتوں کے، برکتوں کے، عزتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کے رزق میں برکت، سبحان اللہ، عمر میں برکت، علم میں برکت۔ اور جو شخص قطع رحمی کرتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق میں سے برکت اٹھا دیتے ہیں۔ ان کے خاندان میں اتفاق نہیں رہتا اور آسمان سے ان پر لعنت نازل ہوتی ہے۔ ان کو رب کے یہاں رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، اور قیامت کے دن رشتہ داری پکارے گی، قیامت کے دن رشتہ داری پکارے گی، یا اللہ اس نے مجھے توڑا، اللہ پاک اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دیں گے۔ تو اس سے بڑا عذاب اور اس سے یہ بڑا وبال ہمارے لیے کیا ہوگا کہ رب کی رحمت سے دور۔ اور جو آدمی، جو بندہ مصطفیٰ رب کی رحمت سے دور ہوا تو وہ جنت سے بھی دور، وہ نبی پاک کے نگاہ خاص سے بھی دور۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ کیوں؟ انک لعلی خلق عظیم، نبی پاک نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں، جو بات اچھی کرتا ہے، جو بات اچھے انداز سے کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مومن آسان ہوتا ہے، المؤمن حین لین وسہل، مومن آسان ہے، مومن سے بات کرنا آسان ہے، مومن سے معاملات کرنا آسان ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کے، اور دیکھیں اعلیٰ شخصیت کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ تنقید سے پہلے تحقیق۔ کیا بات، تنقید سے پہلے تحقیق۔ ایسے ہی آپ مطلب کسی کے اوپر انگلی اٹھا دیں اور کسی کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں، دیکھیں غیبت بھی پھر یہاں سے مطلب مختلف گناہوں کا آغاز ہونا شروع ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس کے اندر ہے غیبت، اور غیبت کا گناہ کیسا ہے کہ جیسا کہ آپ نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا، نعوذ باللہ من ذالک، ہم تو ایسا تصور بھی نہیں کر سکتے نا۔ تو غیبت سے بھی مطلب، اور پھر یہاں سے غیبت، چغلی، بہتان، الزام، یہ سب کہاں سے شروع ہو رہے ہیں؟ قطع رحمی سے۔ تو وہاں پر ہی اگر آپ دروازہ بند کر دیں تو اللہ پاک پھر آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی، آپ کی زندگی میں بھی برکت ہوگی، ہے جی، اور آپ کے مال میں برکت، اولاد کے اندر برکت، دنیا اچھی، آخرت اچھی۔ کیا بات ہے، اس سے زیادہ اور ہمیں بہت خوب۔ نشریات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ غلام سعد قادری صاحب، ہم چاہیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نشریات کا حصہ بنائیں، اور آج آپ کون سے اشعار پیش کرنے جا رہے ہیں؟ بہت ہی خوبصورت نعت شریف مدینہ شریف کے حوالے سے ارشاد، سبحان اللہ، بسم اللہ۔
یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. کہ ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے. مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان. مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان. تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے. تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے. جگہ شاکب بستے ہیں وہ بستی ان کی بستی ہے. جگہ شاکب بستے ہیں وہ بستی ان کی بستی ہے. جہاں پہ ذکر ہو ان کا وہی محفل مدینہ ہے. جہاں پہ ذکر ہو ان کا وہی محفل مدینہ ہے. شرف مجھے کو بھی حاصل ہے آقا کی غلامی کا. شرف مجھے کو بھی حاصل ہے آقا کی غلامی کا. وہ میرے دل میں رہتے ہیں میرا دل بھی مدینہ ہے. وہ میرے دل میں رہتے ہیں میرا دل بھی مدینہ ہے. کرم کتنا ہے فخری ان کی ذات پاک کا مجھ پر. کرم کتنا ہے فخری ان کی ذات پاک کا مجھ پر. میں اتنی دور ہوں لیکن مجھے حاصل مدینہ ہے. میں اتنی دور ہوں لیکن مجھے حاصل مدینہ ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. غلام سعد قادری صاحب کیا کہہ رہے ہیں حافظ آگے. صاحب، جی جی اگر ایک سوال ہو، جی جی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سچائی کا جو راستہ ہے جی ہاں اس میں مشکلات بہت بہت لیکن منزل بہت حسین ہوتی. بے شک. تو کوئی ایسا واقعہ جس سے نوجوان نسلوں کو
ایک موٹیویشن حاصل ہو، جس کے حوالے سے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جو مشکلات آتی ہیں تو پھر ان میں جو ان کا دل بیٹھ جاتا ہے وہ نا امید ہو جاتا ہے. تو کوئی بہت اچھا ایسا سوال کیا واقعہ؟ آپ نے، بہت اچھا سوال کیا. سلطان الاولیاء سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت خوبصورت، بہت مشہور زمانہ واقعہ میں آپ کو اس پر، اور سچ کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہترین واقعہ ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حصول علم کے لیے نکلتے ہیں تو ان کی والدہ محترمہ نے ان کی کمر مبارک پر کچھ پیسے، کچھ زیادہ راہ سی دی، اور پھر فرمایا کہ اے عبد القادر کچھ بھی ہو جائے سچ کا دامن نہیں چھوڑنا، سچ کا دامن نہیں چھوڑنا. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میں نکلا حصول علم کے لیے اور قافلہ چل پڑا، رستے میں آ گئے راہزن، ڈاکو آ گئے لوٹنے کے لیے، اور پوری کی پوری بس کو انہوں نے لوٹ لیا. اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جب وہ ڈاکوؤں کا سردار آیا اور اس نے حضرت سے کہا کہ تمہارے پاس کیا ہوگا، ایسے ہی نہیں، تمہارے پاس کیا ہوگا. انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے اور انہوں نے کہا میرے پاس رقم ہے، میرے پاس رقم ہے. اور وہ ان کے حصول علم کی پوری زیادہ راہ تھی، تو ان کو پہلے یقین نہیں آیا. پھر اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ میری یہاں پر ہے، میری پشت پر یہ رقم موجود ہے، تو ڈاکوؤں کے سردار نے جب وہ رقم نکالی تو اس نے کہا کہ تم تو یہ رقم چھپا بھی سکتے تھے، تم نے کیوں ظاہر کی؟ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ میری والدہ محترمہ نے مجھ سے حصول علم کے لیے جب مجھے روانہ فرمایا تو مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ اے عبد القادر سچ کا دامن نہیں چھوڑنا. کیا بات ہے. اور خوف خدا ایسا تھا ان کے اندر، ایسا تھا کہ میں نے پھر اپنی ماں کی بات کو جھٹلایا نہیں اور اس کو پورا کیا. تو کہتے ہیں وہ ڈاکوؤں کا جو سردار تھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا کہ یہ ایک چھوٹا بچہ ہو کر اپنی والدہ محترمہ کا اتنا فرما بردار ہے، اور ہم رب کے بندے ہو کر، رب کی اتنی عطائیں ہیں ہمارے پاس اور ہم رب کے نافرمان ہیں. تو وہ پورا جو گروہ تھا، وہ جو قافلہ تھا، انہوں نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور توبہ تائب ہوئے. کیا یہ ہے سچ کی برکتیں، بے شک، یہ ہے سچ کی رحمتیں کہ پھر انوارات اور تجلیات کا جو ہے نزول ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سچ کا دامن نہیں چھوڑیں. کیونکہ یہاں سے آپ دیکھیں کہ جب بندہ ایک دفعہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو کی وجہ سے رحمت کے فرشتے دور ہٹ جاتے ہیں. تو اب یہ رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے. اگر آدمی روزے کے اندر بھی اور اتنے مبارک ایام کے اندر بھی جھوٹ کو نہیں چھوڑے گا تو پھر اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بھوکے اور پیاسے رہیں. ایسا ہی اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نشریات کو آگے بڑھاتے ہیں. عبد الباسط صاحب، آج آپ کیا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں گے؟ ضرور. بسم اللہ. کہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مودہ مدینہ ہے، بس میرا مودہ مدینہ ہے. اور اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے. کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ
مدینہ ہے کیا بتاؤں، اور اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے کیا بتاؤں، اور دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نشریات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ احمد بخاری صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام اور رفقا نے بھی دین کے لیے بہت قربانیاں دی۔ بلال حبشی کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو کوڑے بھی ملتے ہیں ہمیں، تو کیسا دیکھتے ہیں اس کو، اور کیا اور قربانیاں تھی ان کی، اس پہ کیا روشنی ڈالیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ بلال بروز حشر میرے قدموں سے اٹھیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلال حبشی بروز حشر میرے قدمین شریفین سے اٹھیں گے۔ تو یہ ایسی قدمین شریفین سے نہیں اٹھیں گے، قربانیاں دی ہیں بلال حبشی نے۔ یہ وہی بلال حبشی ہیں جن کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، بس کہا گیا کہ تو الا اللہ چھوڑ دو، نبی پاک کا نام لینا چھوڑ دو، واحد کہنا چھوڑ دو، لیکن ایسا وہ کیا عزم کا اور ہمت کے جو ہے پہاڑ بنے رہے، اور بس واحد 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 کی جو ہے صدا نے ان کو یہاں تک پہنچایا کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب مکہ فتح ہوتا ہے اور آقا و مولا فرماتے ہیں کہ اے بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان دو، کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان دو۔ تو یہ سب ایسے نہیں ہوتا، تو اس کے پیچھے قربانیاں ہیں، محنتیں ہیں۔ یہ جو آج اسلام ہمیں گود میں ملا ہے، ہمیں تو ماں کی گود میں مل گیا نا اسلام، ہمیں تو کوئی قربانی دینے کی ضرورت نہیں پڑی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مضبوطی سے تھامیں اور نبی پاک کے فرامین پر عمل کریں، تو انشاءاللہ ہماری دنیا آخرت اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ نئی نشریات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اویس علی حسینی بھی موجود ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ آپ کو کیا نعت رسول مقبول سنائیں گے، منقبت سنائیں گے؟ جی پلیز، ارشاد، بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ مائک آن ہے؟ جی جی بسم اللہ۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا میں ان کا منگتا، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا پیارے آقا
رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ہوں، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ہوں، اور نعت پڑھتا ہوں تو سانسوں سے مہک آتی ہے، نعت پڑھتا ہوں تو سانسوں سے مہک آتی ہے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ہوں، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ہوں، حکم پاتے ہیں تو ملتے ہیں یہ مقتے شاکر، حکم پاتے ہیں تو ملتے ہیں یہ مقتے شاکر، اپنا چاہیں یہ تو مطلع نہیں ہونے دیتے، اپنا چاہیں تو مطلع نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے۔ سبحان اللہ۔ نشریات کو آگے بڑھاتے ہیں بخاری صاحب، تمام ہی جب ہم انبیاء اور اہل بیت اور اصحابہ اکرام کی زندگی پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو قربانیوں سے سرشار ہمیں ملتی ہے، جب ہم رمضان المبارک میں بھی آتے ہیں تو بھی قربانیاں ہیں، عبادتیں ہیں، مطلب کمپلیٹ، ہم جسے کہیں کہ بس اور کیا چاہیے۔ تو جس طرح کلام پاک، قرآن پاک کا نزول ہونا، سحری اور افطاری، مطلب سونا بھی عبادت ہے،
جاگنا بھی عبادت. پورا رمضان ایک تحفہ ہے. سحری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سحری کس طرح کرنی چاہیے, کس طرح اہتمام اس کا کرنا چاہیے, کیا فضیلتیں ہیں اس کی؟ سحری میں برکت ہے, سحری میں برکت ہے اور سحری کھانا سنت ہے. ٹھیک ہے جی. اور پہلی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک ہمیں کیا سبق دیتا ہے. سوال یہ ہے رمضان المبارک ہمیں صبر کا سبق دیتا ہے. اور جیسے کہ قرآن پاک میں آیا کہ ساری نعمتیں آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں, بہترین جوسز ہیں, ہر چیز آپ کو میسر ہے, لیکن آپ ہاتھ نہیں لگا رہے, نہیں لگا سکتے. یہ ہے صبر, یہ ہے صبر, یہ ہے صبر. اور جیسا کہ قرآن پاک میں آیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس, کہ رمضان المبارک ہے ہی قرآن کا مہینہ, نزول قرآن کا مہینہ ہے یہ, اور قرآن ہدایت کا سر چشمہ ہے, تمام عالم انسانیت کے لیے ہدایت کا یہ سر چشمہ ہے. اور قرآن جو ہے وہ مومنوں کے لیے شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, مومنوں کے لیے شفا بھی ہے, رحمت بھی ہے. تو رمضان ہمیں صبر کا درس دیتا ہے, اور رمضان ہمیں جو ہے وہ رحمت کا درس, مطلب رب سے مانگنے کا ہے. 30 دن ہیں, لیکن کیا ہے کہ ایسا بہترین پیکج کہ نفل پڑھیں گے فرض کا ثواب, فرض پڑھیں گے تو دگنا ثواب, مطلب ہر چیز پلس ہے اس کے اندر, ہر چیز پلس. تو بس اس کے اندر اپنے آپ کو روک کے رکھنا کہ معصیت سے, اور اپنی جو ہے نگاہوں کو پاک رکھنا, اپنی سماعتوں کو پاک رکھنا, اپنی بصارتوں کو پاک رکھنا, اور بالکل صبر کے ساتھ یہ اس مہینے کے اندر. کیونکہ دیکھیں مین چیز ہوتی ہے کہ یہ جو ہمارے اندر کی میں ہے نا, میں جب یہ میں نکل جائے گی نا تو پھر انشاءاللہ ہمیں رب کا قرب خاص نصیب ہو جائے گا. نہیں, بہت اچھی بات کی. پہلا عشرہ رحمتوں کا ہے, اور رحمتوں کی مطلب میں کہوں گا لوٹ جاری ہے, اور تمام ہی مسلمان عبادتوں میں مگن ہیں. تہجد کی نمازیں, اور اس کے بعد تاک راتوں کا سلسلہ بھی سٹارٹ ہوگا. تو کیسا دیکھ رہے ہیں کہ رحمتوں کو مزید قریب لانے کے لیے زیادہ سے زیادہ تہجد, زیادہ سے زیادہ ہمیں رحمتوں سے برکتیں اٹھانے کے لیے ہمیں سب سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں گے, اور زیادہ سے زیادہ استغفار کریں گے, جیسا کہ ہمارے اس وقت ملک کے حالات ہیں. اور جیسا کہ یہ کووڈ کی وبا ہے تو ہم اللہ سے مانگیں گے کہ اللہم ارفع عنا البلاء اول وبا, کے اللہ پاک ہمیں تمام کے تمام وبائی امراض سے ہم سب کی حفاظت کریں. اور زیادہ سے زیادہ ہمیں قرآن پاک کی جو ہے تلاوت کے اندر. اور ایک وظیفہ یہ ہے کہ آپ دن میں 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں, تو انشاءاللہ سارے دن شیطان سے محفوظ. شیطان تو ویسے ہی بند ہے, تو ابھی یہ جو ہمارے اندر کا ہے نا نفس, جی, دن میں آپ 10 دفعہ اس کا ورد رکھیں, انشاءاللہ صرف 10 دفعہ پڑھنا ہے, اور انشاءاللہ آپ کے سارے کام انشاءاللہ بن جانے ہیں. اور اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن قیس, کیا میں تمہیں جنت کا خزانہ نہیں بتاؤں؟ فرمایا آقا ضرور بتائیں. تو کہا جنت کا خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ جو وظائف ہیں یہ ہیں تو مطلب اس طرح کہتے ہیں نا کہ میزان پر ہلکے, لیکن وہ در حقیقت میزان پر وزنی ہے. کیا بات, زبان پر ہلکے اور میزان پر وزنی. بے شک. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, اسپیشل سحر نشریات جاری ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اور جس طرح ہم نے عرض کیا کہ کوشش ہوتی ہے تمام مکاتب فکر اور اتحاد بین المسلمین کو ہم لے کر چلیں, اور امن کا درس دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے تمام جو رمضان المبارک کی افطار اور سحر کی نشریات کو اسی ہی طرز پر ہم لے کے چلیں. ایک بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.